السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1447 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے۔ اسلامی کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ محرم الحرام یہ جو مہینہ ہے یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے اور ان 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے اور ان میں 4 مہینے محترم ہیں۔ پھر حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 مہینے کون سے، تو ذی الحجہ، ذی قعدہ پہلے، پھر ذی الحجہ، پھر محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اس کے بعد پھر رجب۔ تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے۔ یہ جو 4 مہینے محترم مانے جاتے ہیں اسلام میں، یہ اسلام سے پہلے سے بھی محترم مانے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ان مہینوں کو محترم مانا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں کہ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو جب ان میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو جنگ بند کر دیا کرتے تھے ان مہینوں کے احترام میں، اور پورے سال وہ جنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی مہینہ شروع ہوتا تھا تو جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو خاص طور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 3 مہینوں میں امن رہتا تھا، پورے عرب میں امن رہتا تھا۔ ورنہ ان کے علاوہ جو باقی مہینے تھے ان میں بڑی لوٹ مار ہوتی تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، حملے کر دیے جاتے تھے، تو سفر بڑا پرخطر ہو گیا تھا۔ تو یہ اس معنی کر محترم پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ اسلام نے بھی ان کو باقی رکھا اور اسلام نے بھی یہ کہا کہ بھئی ان 4 مہینوں میں جنگ کی شروعات کرنا صحیح نہیں ہے، جنگ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی دشمن حملہ کر دے ان مہینوں میں تو پھر اپنے بچاؤ میں جنگ کی جا سکتی ہے۔ ایک تو اسلامی نقطۂ نظر سے ان مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس میں جو ان مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور گناہ کرنے کا وبال اور مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو باقی مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، ثواب کے کام کرتا ہے، تو اس کو باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا کہ 4 مہینے محترم ہے تو یہ بھی کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کے ذکر کے بعد یہ بات کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، دراصل اس بات کی طرف اشارہ کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، ان مہینوں کے ساتھ غلط سلوک اختیار کرو، بلکہ ان مہینوں میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو ظلم سے مراد یہ گناہ کرنا ہے، برے کام کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں کی جو ہے بے قدری اور ناقدری کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، کہ ایمان والو نہ تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ تو ظاہر بات ہے محرم بھی ان میں ہے، تو محرم میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس کا جو ادب ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کو ہم باقی رکھیں، اس کو پامال نہ کریں، یعنی اس میں ہم گناہ نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے تو پورے سال بچانا ضروری ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس محرم کے مہینے کی بڑی اور فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں ثابت ہوتی ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے مختلف پہلوؤں سے اور بھی زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے محرم کے اس مہینے کی۔ مختلف حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد نفل روزے، جیسے بات رمضان میں تو فرض روزے ہوتے ہیں، تو رمضان کے بعد کسی مہینے میں کے روزوں کا اگر سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ محرم کے مہینوں کے روزے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1163۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ، اس کو حضور پاک علیہ السلام نے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ کہا۔ اس سے بھی اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضور پاک کہ رمضان کے بعد اگر مجھے کسی مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو میں کس مہینے کے روزے رکھوں، کس مہینے میں زیادہ روزے رکھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رکھو جسے تم محرم کہتے ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 1742۔
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے علاوہ روزے رکھوں۔ تو حضور پاک نے اس سے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 741۔ اسی طرح ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے ہر روزے کے بدلے، محرم کے ہر روزے کے بدلے، محرم کے پورے مہینے میں اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، 2 روزے رکھتے ہیں، تو جتنے بھی آپ روزے رکھتے ہیں ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، 30 روزوں کا ثواب۔ یہ حدیث الترغیب والترہیب میں آئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ تو یہ مختلف حدیثیں ہیں جن میں محرم کے مہینوں میں محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ افضل رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے ہیں۔ پھر محرم کے مہینے میں جو خاص طور سے 10 تاریخیں جس کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ، اس کی فضیلت اور مختلف جگہوں پر آئی ہے، مختلف حدیثوں میں آئی ہے۔ عاشورہ جو ہے یعنی محرم کی 10 تاریخ، اس تاریخ کا روزہ حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بھی رکھا ہے، اور مدینے کے شروع کے 2 سال میں بھی آپ نے اس کا روزہ رکھا ہے، مطلب 2 سال بطور فرض کے روزہ رکھا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اس کی فرضیت تھی، عاشورہ کے روزے کی، یہ فرض تھا۔ جو لوگ مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے مسلمان، بلکہ مسلمانوں سے پہلے کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی قریش کے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، تو پہلے سے روزہ چلا آ رہا تھا، حضور پاک نے بھی اس کو باقی رکھا، مسلمان روزہ رکھتے رہے مکہ مکرمہ میں۔ پھر جب مدینہ آ گئے تو بھی اس کا روزہ آپ رکھتے رہے، اور یہ معلوم ہوتا کہ چونکہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس کا روزہ آپ نے فرض کر رکھا تھا کہ سب لوگوں کو رکھنا ہے۔ پھر جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال فرض ہو گئے، تو پھر عاشورہ کا روزہ فرض تو نہیں رہا، لیکن حضور پاک علیہ السلام اس کا روزہ رکھتے رہے، اور صحابہ کرام بھی اس کا روزہ رکھتے رہے، یعنی اس کو مستحب قرار دیا گیا، سنت قرار دیا گیا۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو بعض صحابہ نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ اس کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہودی جو وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 تاریخ کے ساتھ ایک دن اور بڑھا کر روزہ رکھوں گا، 9 کا یا 11 کا۔ تو لیکن وہ اگلے سال جب آیا تو حضور پاک کی پہلی وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی 10 تاریخ آئے محرم کی تو اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ لیکن اب بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ اب یہودی لوگ اس دن روزہ نہیں رکھتے تو اب ان کی مشابہت کا کوئی ڈر نہیں رہا، اس لیے اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ تو مختلف یعنی اس کے واقعات و تاریخ کے حوالے سے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی رمضان یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اگر کوئی اس کو رکھے گا تو 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مختلف فضیلتیں ہیں محرم کے پورے مہینے کے روزوں کے بارے میں، اور خاص طور سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔